السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران طریقت، یہ علم تصوف کا دوسرا بھاگ ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کلام اللہ کی کئی آیتیں اس بارے میں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، مگر سوال یہ کہ کلام اللہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے علم کی تعریف کی ہے، کس کو ضروری کہا گیا ہے؟ کیونکہ علم تو ہزاروں ہیں، ڈاکٹری، وکالت، علم نجوم، علم منطق، علم صرف، علم نحو، اور اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں علم ہیں، لیکن یہ سارے علم صرف اس دنیا میں ہی کام آتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ اب وہ کون سا علم ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی، اور اس علم کو پا لینے سے باقی کے سارے علم بھی جان جائیں؟ طریقت کے مطابق وہ علم باطن ہے، یعنی اپنے اندر کا علم، جسے تصوف، صوفیت، درویشی اور فقیری وغیرہ الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس علم کو پانے کے بعد انسان ان سب چیزوں کو اپنی آنکھ سے اسی زندگی میں دیکھ لیتا ہے جن کے وہ نام کبھی سنا کرتا تھا، جیسے جنت، دوزخ، فرشتے، شیطان اور اس کا لشکر، فرشتوں اور شیطانوں کا ٹکراؤ، پل صراط، میزان وغیرہ کے ساتھ اگر قسمت تابناک ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سے بھی مشرف ہو سکتا ہے، یعنی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت کا علم ہے۔ علم ظاہر کیا ہے؟ کلام اللہ اور حدیث کے مطابق ایک تو علم ظاہر ہے، یعنی باہر والا، دکھنے والا، جس کا تعلق ہماری باہر کی دنیا اور جسم سے ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جسم سے عبادت کیسے کریں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت میں دنیا کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ علم ہمارے دل، عقل اور من کو بھی صاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ علم صرف ہمارے ظاہری دکھنے والے کو ہی اچھا کر دیتا ہے۔ اندر سے چاہے ہم کتنے بھی گندے رہیں، اس کی پہنچ اندر تک نہیں ہوتی۔ اس علم کو علم ظاہر کہا جاتا ہے۔ علم باطن کیا ہے؟ یہ بے حد قیمتی علم ہے۔ یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنے کے لیے زندہ کتاب، یعنی کامل مرشد، کامل پیر بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہے، ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے، اور اندر سے پاک ہونے پر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت اپنے آپ برسنے لگتی ہے، برکت آنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا دل تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کے اوپر جو نور اور تجلی نازل ہوتی ہے اور ہم اندر سے روشن ہو جاتے ہیں، تو اس کو علم باطن کہا جاتا ہے۔ یہی علم سرکار غوث پاک حضرت داتا گنج بخش لاہوری، حضور غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، صابر کلیر، نظام الدین اولیاء، نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ بندے نواز، سلطان مخدوم اشرف سمنانی نے، ان تمام اللہ کے ولیوں نے حاصل کیا۔ اسی کو صوفیت، درویشی، فقیری کہتے ہیں۔
اور ہر سمجھدار انسان ان کو حاصل کرنے کے لیے کامل پیر سے مرید ہوتا ہے۔ علم باطن اور تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ علم باطن کلام اللہ، حدیثوں اور اللہ کے ہزاروں ولیوں کی زندگی گزارنے کے طریقے سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم کے اصحاب، بالخصوص اصحاب صفہ جو تقریباً 72 تھے، ان کی زندگی سے ثابت ہے، لیکن کچھ سازشوں کی تحت اسے جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دنیا میں عام لوگ، عام کتابیں اور زیادہ تر باتیں علم ظاہر کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے کئی سچے لوگ بھی اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دراصل جن آیتوں اور حدیثوں میں تصوف کا ذکر ہے، وہ آیتیں اور حدیثیں عام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، اس لیے کئی حقیقت کے پیاسے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ تک تو وہی خبر اور بات آئے گی جو آپ کو بار بار دکھائی جائے گی، پھر بھی حقیقت کے تڑپ اور پیاس رنگ لاتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ صوفیت اور سرکار دو عالم کے اندرونی علم کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ لوگوں نے اسے بدنام بھی کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو جانے بنا نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں۔ حقیقت کے طلبگار اور سچے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے ہوشیار رہیں اور تصوف کے دائرے میں شامل ہو کر حقیقت کو پائیں۔ علم ظاہر اور علم باطن میں کیا فرق ہے؟ علم ظاہر باہر کا اور جسم کا علم ہے۔ علم ظاہر کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے زیادہ تر سچا انسان اندر سے الجھا جاتا ہے۔ اس کے دل میں سینکڑوں سوال اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے، لیکن شرم اور ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے کہ کہیں دوسرے لوگ مذاق نہ بنائیں، کہیں کافر نہ ہو جاؤں، کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں۔ کچھ جاہل لوگ یہ دھمکی دے کر چپ کرا دیتے ہیں، اور وہ انسان چپ چاپ گھٹتا رہتا ہے اور پیاسا ہی مر جاتا ہے، جبکہ علم باطن اندر کا روح کا اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کا علم ہے، سچوں کا علم ہے، ان کا علم ہے جو فریب نہیں کرتے اور اندر باہر سے ایک رہتے ہیں۔ علم باطن، تصوف، صوفیت انسان کو اللہ سے ملانے کا علم ہے۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد انسان سب حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور اس کی تڑپ اور پیاس اور الجھن ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ کامل مرشد ملنا اس کے لیے ضروری شرط ہے۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع کا معنی ہوا نفع، فائدہ دینے والا علم، وہ علم جو اس دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے فائدہ اور نفع دے، اور اسی کو صوفیت یا علم باطن بھی کہا جاتا ہے۔ علم باطن کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ یہ علم کتابوں یا باتوں سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک کامل پیر، زندہ باحیات مومن ضروری ہے، جس سے مرید ہو کر اپنے آپ کو اسے سونپ دینا پڑتا ہے۔ یاد رہے، جیسے ایک اکھاڑے کے استاد کو یہ ہنر معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اپنے شاگرد پہلوان کو کچھ ہی وقت میں بہت کچھ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے کامل مرشد کو ایسے ہزاروں ہنر اور نکتے پتہ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اپنے مرید کو کچھ ہی وقت میں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، اور مرید کو
اس کے برے خیالوں پر قابو کرنا سکھا دیتے ہیں، جس سے وہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کامل پیر اپنے مرید کو ایسی چھپی ہوئی اور گہری عبادتیں بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے مرید کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ کامل پیر اور مرشد کی صحبت میں رہنا بے حد ضروری ہے۔ وہ مرید جن کے پیر و مرشد باحیات نہیں ہیں یا کسی وجہ سے صحبت نہیں رہ پاتی یا کافی وقت گزر گیا، کچھ حاصل نہ ہوا، ان کا طالب یعنی دوبارہ مرید ہونا ضروری ہے، جس سے تعلیم بیچ میں نہ رکے۔ بھائی، ضروری چیز علم حاصل کرنا ہے، اسکول یا مدرسے کو دیکھنا نہیں۔ علم باطن حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ علم باطن حاصل کرنے کا فائدہ یہ کہ اب تک انسان کتابوں یا تقریروں میں جو نام سنتا ہے، انسان کے سامنے ان ناموں کی حقیقت نہیں آئی، نہ ہی کوئی حقیقت بتایا یا دکھاتا ہے۔ مجبوری میں انسان ایک خیالی تصویر بناتا ہے اور ایسا کرتے کرتے وہ اور الجھتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں بھی اپنا دل حاضر نہیں رکھ پاتا اور اس کی ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ نہ اسے زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، نہ آخرت میں، دونوں بیکار ہو جاتے ہیں۔ علم باطن حاصل ہونے کے بعد ہی حقیقت میں مسلمان سچا مسلمان بنتا ہے اور رسموں سے بچ کر حقیقت میں اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کی یہ زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جاتی ہے۔